اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کتاب الشمائل میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے سر مبارک میں تیل لگاتے تھے، کنگھی کرتے تھے اور اکثر امامے کے نیچے کپڑا رکھتے تھے۔ آپ کا وہ کپڑا اس طرح کا ہوتا تھا جیسے کسی تیل والے کا کپڑا ہو۔ تیل لگانے سے بدن کے مسام بند ہو جاتے ہیں اور جلد سے بدن کی تحلیل رک جاتی ہے۔ اگر گرم پانی سے غسل کرنے کے بعد تیل لگایا جائے تو جسم خوبصورت اور گداز ہو جاتا ہے۔ بالوں میں تیل لگانے سے بال خوبصورت اور لمبے ہو جاتے ہیں۔ تیل کا استعمال خسرے یعنی کہ مسل میں بھی مفید ہے اور بہت سی جسمانی بیماریوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل کھاؤ اور اس سے مالش کرو۔ حجاز جیسے گرم ممالک میں تیل حفظان صحت اور اصلاح بدن کا سب سے اہم اور مؤثر ذریعہ ہے۔ یہ گرم ملکوں کے لوگوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ سرد علاقوں کے باشندوں کو اس کی ضرورت نہیں۔ سر میں بہت زیادہ تیل لگاتے رہنا نظر کے لیے نقصان دہ ہے۔ مفرد تیلوں میں سب سے زیادہ مفید زیتون کا تیل ہے، پھر گھی اور اس کے بعد روغن کنجد ہے۔ بعض مرکبے تیل سرد تر مزاج رکھتے ہیں، مثلاً بنفشے کا تیل سر درد میں مفید ہے۔ بے خوابی کے مریضوں کو اس سے نیند آ جاتی ہے، دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ درد شقیقہ اور خشکی کے غلبے میں بھی مفید ہے۔ تر اور خشک خارش میں اسے جسم ملنے سے افاقہ ہوتا ہے۔ اس کی مالش سے جوڑوں کی حرکت میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ گرمی کے موسم میں گرم مزاج والوں کے لیے مفید ہے۔ بعض تیل گرم ہوتے ہیں جیسا کہ روغن سوجنا یعنی کہ مورنجا آئل۔ یہ ایک کرشماتی پودے کا تیل ہے، اسے عربی میں دہن الالبان کہتے ہیں۔ سوجنا کثیر الفوائد ہونے کی بنا پر کرشماتی پودا ہے۔ یہ پودا قحط اور غذائی قلت کے شکار پسماندہ لوگوں کے لیے زندگی کی نوعیت ہے۔ یہ نہ صرف انسانوں کے لیے مفید ترین ہے بلکہ جانوروں کے لیے بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ بیشتر امراض کے علاج کا مقصد ہے۔ اس کے بیجوں کا کرشمہ یہ ہے کہ ان کا پاؤڈر گدلے اور آلودہ پانی میں ڈالا جائے تو وہ فلٹر یعنی کہ شفاف ہو کر جراثیم سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ سوجنے کے پھولوں کا تیل نہیں ہوتا بلکہ یہ تیل مٹیالے سفید دانوں سے نکالا جاتا ہے۔ یہ دانے پستے جیسے ہوتے ہیں، ان میں بہت چکنائی ہوتی ہے اور ان سے وافر تیل نکلتا ہے۔ پٹھوں کے تناؤ کی صورت میں اس کی مالش مفید ہے، اس سے پٹھے نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ سفید داغ اور چھائیاں دور کرتا ہے، گاڑے بلغم کو پتلا کرتا ہے، خشک پٹھوں کو نرم کرتا ہے، اعصاب کو حرارت پہنچاتا ہے۔ اسے ملنے سے دانت صاف اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ جو شخص اسے چہرے اور ہاتھوں پر لگائے گا وہ پتھری اور درد شقیقہ سے محفوظ رہے گا۔ دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ میری ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز میری اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔